بلند صلوات پڑھیں۔ مذہب تشیع کی بنیاد جناب زہرا نے رکھی، ہاں بے شک، ولایت مولا علی کی خاطر جان دے دی، بے شک، ولایت مولا کائنات کی خاطر سیدہ نے اپنی جان دے دی۔ بے شک، دروازے پر آ گئے، چلتا دروازہ علی کی خاطر سہ لیا، اپنا بچہ علی کی محبت میں قربان کر دیا، اور ایک بچہ نہیں، سارے بچے قربان کر دیے۔ بیوی کے القاب اور کنیتوں پر بات کر رہا تھا نا، بیوی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے، بیوی کی کنیتوں میں ایک کنیت ہے مقبورہ، بیوی کی ایک کنیت ہے مجتہدہ۔ مقبورہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس پہ بہت سے لوگوں نے مل کے ظلم کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کرے، اللہ کو اس لیے کہ بس بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ پوری مسجد آئی تھی گھر پہ اور آوازیں لگا رہے تھے اس گھر کو آگ لگا دو۔ جناب زہرا کی آواز آئی اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، تو جواب آیا وائن کوئی رہتا ہو ہم آگ لگا دیں گے۔ اس وقت میں شاید یہ جو نبی نے فرمایا تھا نا کہ یا علی جو میری فاطمہ حکم دے اسے مان لینا، شاید وہ اس وقت کے لیے یہ فرمان تھا کہ جب دروازے پہ کوئی آتا ہے تو گھر کا مرد دروازے پہ جاتا ہے، تو مولا تو گھر میں تھے، مولا کو جانا تھا نا دروازے پر، مگر پلٹ کے جناب زہرا نے دیکھا اور فرمایا علی میں کہہ رہی ہوں آپ نہیں میں جاؤں۔ یہ شاید یہ وقت تھا جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا میری فاطمہ جو حکم دے مان لینا۔ اب سیدہ دروازے پر ہے، دروازہ بیوی کا دروازہ بند ہے، وہ چاہتے ہیں گھر میں داخل ہوں۔ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کی گئی، دروازہ جلایا گیا۔ جب دروازہ آدھا جل گیا، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ لوگ زیادہ بولتے ہیں جلایا نہیں تھا، جلانے کی دھمکی دی تھی۔ یہ سب مانتے ہیں، اتفاق سے جو میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اس اعتراض میں جواب دیا ہے وہ یہاں اسلام آباد میں کتاب موجود ہے ہماری، اور کوئی کہے گا تو ہم اسے بھیج بھی دیں گے۔ تقریباً 42 کتابیں اپنے بھائیوں کی کھول کے ہم نے دکھائی ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کے دروازے پہ کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں جلایا نہیں تھا، جلانے کی دھمکی دی تھی۔ تم ذرا ہمارے قبیلے میں آ کے دیکھو اور پھر ہم سے پوچھو ہم اس دھمکی پہ ہی ساری زندگی روتے رہے تو کب ہے؟ میں کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ دھمکی دی تھی، جلایا نہیں تھا، تو ہم ساری زندگی اس پہ ہی روتے رہے نا کہ سیدہ زہرا سے کہا تھا گھر کو آگ لگا دوں گا، اور پھر دروازہ آدھا جب جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دیں۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں، اگر رونا آ رہا ہے تو آوازوں کو بلند کریں گے۔ ایک شخص نے لات مار کے دروازہ گرایا، وہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پر آیا، تو بیوی نے آواز دی ہے فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ سیدہ نے آواز دی یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کرو۔ ہو گئی مجلس اللہ ہو گیا، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ 2 منزلیں اور لے لیجیے میرے ساتھ۔ سیدہ کے القاب میں ایک لقب ہے مقبورہ، ایک لقب میں نے ابھی بتایا، ایک لقب ہے مقبورہ۔ سیدہ کے القاب میں ایک لقب ہے مقبورہ جس پہ بہت سے لوگوں نے مل کے ظلم کیا، اور بیوی کے القاب میں ایک لقب ہے مجتہدہ۔ مجتہدہ لغت میں، اصطلاح میں تو بیوی کو کہتے ہیں، بیوی کا نام ہے، بیوی کو کہتے ہیں مجتہدہ، مگر لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا جائے۔ اونٹنی کی کیفیت یہ ہوتی ہے، عرب جانتے ہیں کہ اگر بچہ اس کے سامنے نہر ہو جائے تو اس کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے اور وہ پھر مسلسل روتی رہتی ہے اور کچھ ہی دن بعد وہ مر جاتی ہے، لہٰذا اس کے بچے کو اس کے سامنے نہر نہیں کیا جاتا۔ جناب زہرا کا لقب ہے مجتہدہ، جس کے سامنے اس کے بچے کو مارا گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے سیدہ سے کہوں گا بیوی کون سے بچے کو مارا گیا؟ عجب نہیں، آواز آئی محسن کو مارا گیا، حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا، اور
اور حسین پہ جب خنجر چل رہا تھا ماں دیکھ رہی تھی، جب کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے زہرا دیکھ رہی تھی۔ اجرکم اللہ ہو گئی مجلس اللہ ہو۔ جناب زہرا اسی زخم کی کیفیت میں مدینہ منورہ میں دن گزار رہی ہیں، اور اسی کیفیت میں دیوار کا سہارا لے لے کے چلتی ہیں۔ کبھی مولا کائنات کی طرف بڑھتی ہے۔ میں نے اپنے بزرگ سے سنا کہ جناب زہرا جب مولا گھر میں ہوتے تھے نا تو بی بی مصلے پہ نہیں جاتی تھی، علی کے باہر جانے کے بعد مصلے پہ آتی تھی۔ تو آیت اللہ سدودہ ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آخر یہ کیا سبب تھا؟ تو فرمانے لگے یہ سبب یہ تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ سیدہ سے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ بی بی کے بازو میں جو ضرب ماری گئی تھی نا، بی بی کا بازو ورم زدہ تھا، بی بی کا ہاتھ قنوت کے لیے نہیں اٹھتا تھا۔ اگر اس کیفیت میں علی دیکھ لیتے تو علی کی آزمائش میں اضافہ ہوتا، علی کے امتحان میں اضافہ ہوتا۔ ایسے دن گزرتے چلے گئے، لیکن فرمایا یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، مجھے رات کو کفن پہنائیے گا، مجھے رات ہی کو حنوط کیجیے گا، اور علی مجھے رات ہی کو دفنا دیجیے گا، اور پھر ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا میرے جنازے میں کسی کو نہ لے دیجیے گا۔ اجرکم اللہ، میرے مولا نے رات کی تاریکی میں غسل دیا، حنوط کیا، کفن پہنایا۔ جنازہ جب تیار ہو گیا تو آواز دے کر کہا ہلوم یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم، آؤ حسن حسین ام کلثوم زینب آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، اب یہ ملاقات قیامت میں ہوگی، اب جو جدائی ہوگی تو قیامت میں ہی ملاقات ہوگی، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ سارے بچے آگے بڑھے، مگر عجیب منظر ہے، حسین کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آئی لال بچے میرے حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ فرمایا بابا جب کبھی ماں کے قریب گیا ماں نے مجھے باہیں پھیلا کے اپنے سینے سے لگایا۔ آج حسین یتیم ہو گیا، آج حسین کی ماں مر گئی۔ ایک مرتبہ بندے کفن کھلنا شروع ہوئے، سیدہ کے دونوں ہاتھ برآمد، حسین توڑتے ہوئے آئے۔ میرے مولا نے ماں کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ مقتل کا جملہ یہ ہے کہ زہرا نے دونوں ہاتھ حسین کے پشت رکھ دیے۔ دو رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ایک زہرا کے رونے کی آواز تھی، ایک حسین کے رونے کی آواز تھی۔ آواز ہاتف آئی علی حسین کو ماں سے جدا کیجیے۔ اس منظر کو دیکھ کے عرشی فرشتوں میں گریا ہے۔ میرے مولا علی نے کس چاؤ سے حسین کا لہتا کیا ہوگا، پیار کر کر کے ماں سے جدا کیا ہوگا۔ حسین ماں کو جانے دو، حسین ماں کو جانے دو، حسین ماں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ سلام ہو سکینہ بنت حسین پر۔ جب حسین سے علیحدہ کی جا رہی